اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ہم نے اگر دین اہل البیت سے لیا ہوتا تو اسلام کتنی آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، کتنا رحمت ہے، کتنی شفقت ہے قرآن میں، اسلام میں، جو ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے اپنے اوپر خود ہی یہودیوں کی طرح اپنے اوپر سختی مسلط کی ہوئی۔ تین ہے، اچھا تین ہو گئی۔ اہل البیت کہہ رہے نہیں کہ رسول اللہ فرما رہے ہوں یوں کرنا ہے یا یوں کرو، اور کوئی شخص کہے کہ نہیں یوں نہیں کیا جا سکتا، ہم نے یوں کرنا ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم معاشروں میں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں طلاق کے مکمل واضح طور پر مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق کس طرح سے دینی ہے، گواہوں کی موجودگی میں دینی ہے، کتنی طلاقیں ہیں۔ لیکن ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک مسئلہ جو پھیل گیا ہے اور جس پر سختی کے ساتھ ہمارے ہاں لوگ کاربند ہیں، جو کہ واقعی غلط بات ہے اور جو قرآن و سنت کے مکمل خلاف ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص غصے کی حالت میں اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، اب چاہے اس کی بیگم کسی بھی حالت میں ہے، وہ شخص خود نشے میں ہے یا غصے کی حالت میں ہے، بس زبان سے اس کے 3 کلمات نکل گئے ایک ہی وقت کے اندر، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بیگم اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت میں واپس اس شخص کے پاس نہیں آ سکتی، الا یہ کہ وہ حلالہ کرے، الا یہ کہ وہ حلالہ کرے۔ حلالہ کیا ہے؟ حلالہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے شوہر ہیں، ان کی عدت گزارنے کے بعد یہ دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، اب وہ خواہ 1 دن کے لیے ہو یا 10 دنوں کے لیے ہو، جب تک کہ یہ دوسرا شوہر، دوسرا مرد اس خاتون کے ساتھ مباشرت نہیں کر لیتا، یعنی اس مرد کا پانی اس عورت کی کھیتی کو سیراب نہیں کر لیتا ہے اور وہ اس سے سیراب نہیں ہو جاتی ہے، تب تک یہ اس پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے گا اور پھر وہ عدت گزارے گی، پھر نکاح ہوگا اور واپس آئے گی۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک راستہ نکالا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ عورت واپس اپنے بچوں کے پاس اور اپنے شوہر کے پاس آ جائے۔ یہ کب یہ صورتحال بنتی ہے؟ جب ایک شخص اپنی بیگم کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ تو اہل سنت کے تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اگر کوئی شخص اپنی بیگم کو دے دیتا ہے ایک ہی وقت کے اندر، تو وہ 3 ہی شمار ہوتی ہیں، اور اس طرح خاتون نکاح سے نکل جاتی ہے، بائنہ ہو جاتی ہے، مغلظہ ہو جاتی ہے۔ کیا 3 طلاقیں ایک وقت میں دینے سے وہ 3 ہی شمار ہوں گی یا 1 ہوگی؟ قرآن مجید اور سنت کے اندر اس مسئلے کا کیا حل ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے، آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں اور اندھی تقلید سے نکل کر قرآن میں تدبر کریں۔ اگر ایک مسئلہ قرآن میں بیان نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ فقہاء کی رائے پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب قرآن نے واضح طور پر بیان کر دیا اور سنت کے اندر موجود ہے، اور ہم خود کو اہل السنت کہتے ہوں، یاد رکھیے گا یہ لفظ اہل السنت، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل السنت ہیں تو پھر سنت کی پیروی کرنی ہوگی، نہ کہ یہ کہ سنت کے نام پر ہم کسی اور کی پیروی کریں، فقہاء کی کریں یا کسی اور شخص کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی شخص کا اجتہاد، قول، عمل، اس کی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آج ہم قرآن مجید میں دیکھیں کہ قرآن مجید کیا رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 229 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب یا شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب، آپ ان کا ترجمہ دیکھ لیں، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب یا تو اچھے طریقے پر، معروف طریقے پر اس عورت کو وہ روک لے، یا خوبصورتی کے ساتھ اسے رخصت کر دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ آگے بیان کیا کہ اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے اس عورت کو دیا ہوا تھا اپنی زندگی میں، اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے یہ کہ اس کے کہ دونوں کا اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بہرحال قرآن مجید کے یہ جو آیت ہے 229، شروع کے الفاظ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب یہ 3 کہاں سے آ گیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ نے 3 طلاقیں دے دی تو تب بیگم نکلتی ہے نکاح سے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو کوئی اختیار نہیں بچتا ہے۔ لیکن یہ کس طرح سے دینا ہے؟ آپ خود سوچیں
کہ ہمارے ہاں اہل سنت کے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ بھی یہ بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 3 طلاقیں بیک وقت نافذ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کراہیت ہے، اس میں یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے، یہ طلاق بدعی ہے، یہ بدعت طریقہ ہے۔ جب اس کو وہ بدعت کہتے ہیں تو پھر یہ لوگوں پر اس کو نافذ کیوں کیا جاتا ہے؟ جناب ہاں اس سے ہو بھی جاتی ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ معاشرے میں طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بس زبان سے 3 فائر کر دیے، زبان سے 3 الفاظ بول دیے ایک ساتھ، اور ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہی بتایا گیا کہ آپ اس طرح بولیں گے تو تبھی طلاق ہوتی ہے، ورنہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جو سنت طریقہ ہے، یعنی سنت طریقے سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام کا طریقہ ہے، شریعت کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کی بیگم طہر کی حالت میں ہو، 2 گواہ موجود ہیں وہاں پر۔ اتنا مشکل بنا دیا ہے طلاق کو، اور نکاح کو اسلام نے آسان کر دیا، اور ہم نے الٹ معاملہ کیا ہوا ہے، نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے، اتنی شرائط رسم و رواج اس کے اندر لگا دیتے ہیں، اور طلاق کو آسان، جناب طلاق طلاق طلاق۔ ہمارے ہاں ڈراموں میں، کہانیوں میں، معاشرے میں یہی ہے رواج، یہ مسائل، جناب 3 طلاقیں دے دیے، زبان سے کہہ دیے طلاق طلاق، تو نکل جا میرے گھر سے۔ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، اس کو روکنا چاہیے تھا، اس کو منع کرنا چاہیے تھا کہ کوئی شخص اگر اس طرح طلاق دیتا ہے اس پہ پابندی لگانی چاہیے 3 طلاقوں کے اوپر۔ غالباً ہندوستان کے اندر اس پہ پابندی لگائی گئی ہے 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دینے پہ، تو ہمارے ہاں بھی اس پر روک لگانی چاہیے تھی کہ یہ کون سا طریقہ ہے، آپ نے بدعت کو رواج دیا ہوا ہے۔ اور مولوی مفتیان حضرات بھی اس کا کہتے ہیں ہاں جناب آپ دے، بالکل قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے طہر کی حالت میں طلاق دے دی، الطلاق مرتان، اس ایک طلاق دے دی، اب آپ کو سوچنا ہوگا، پھر یہ عدت گزارے گی، پھر آپ رجوع کریں گے، پھر طلاق دے دیں گے، اب اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے، اب اس کے بعد کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اگر ہم جاتے ہیں تو طلاق کیسے دی جاتی تھی، کس طرح کیا دینے کا طریقہ تھا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الطلاق، باب طلاق ثلاث، حدیث نمبر 3673۔ ابن طاؤس سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق 3 واحدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اور حضرت ابوبکر کی خلافت میں، اور حضرت عمر کی خلافت حکومت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، بعد میں اسے تبدیل کیا گیا۔ یہ جو روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت میں بھی اس طرح شمار کیا جاتا تھا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں شمار ہوتا تھا تو حضرت ابوبکر کا عمل کوئی سنت ہے، نہیں، مراد یہ ہے کہ آگے جو تبدیلی ہوئی ہے جس زمانے میں، اس کا امتیاز کیا جا سکے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، سنت ہے، جو آپ کا طریقہ کار ہے طلاق کے بارے میں، یہ خود حضور کے دور میں برقرار رہا، اور حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اسی سنت پر عمل کیا جاتا تھا، پھر حضرت عمر کی حکومت کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی اسی سنت رسول پر عمل ہوتا تھا، لیکن پھر حضرت عمر نے اسے بدل دیا۔ اب یہ آگے روایت کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، حضرت عمر نے جب دیکھا کہ اس میں ہم لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ یہ جو 3 کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا اور سنت رسول یہی ہے، اس میں لوگوں کے لیے سہولت تھی کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جناب سوچ بچار کریں، تحمل سے کام لیں، ایک طلاق دی سوچیں، پھر دوسری دی سوچ بچار کریں۔ لیکن اب لوگوں نے اس میں جلدی سے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے لگ گئے ہیں، اور ایک کھیل بنا لیا انہوں نے۔ تو روایت کے الفاظ ہے، فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر نے کہا، ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انات فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے تحمل اور سوچ بچار ضروری تھا، اگر ہم اس عجلت کو ان پر نافذ کر دیں تو شاید وہ اس تحمل سے کام لینا شروع کر دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان پر نافذ کر دیا، اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے لگے۔ یہ حضرت عمر نے کیا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3674 ہے۔ ابن جریج روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن طاؤس نے خبر دی، انہوں نے اپنے والد سے، کہ ابو صحبہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے ابن عباس سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور حضرت ابوبکر کی خلافت کے زمانے میں، اور حضرت عمر کی حکومت کی ابتدائی 3 سالوں میں
3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ تو ابن عباس نے کہا ہاں بالکل میں یہ بات جانتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کتاب تفریح و باب طلاق کی حدیث نمبر 2199 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس میں بھی ہے۔ پھر حضرت عمر نے اسے تبدیل کی، یعنی حضرت عمر نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ ایک شخص نے ایک ہی موقع پر 3 طلاقیں دے دیں اپنی بیگم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ سنن نسائی کتاب الطلاق باب ثلاث المجموعہ وما فیہ من التغلیظ حدیث نمبر 3430 ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک ساتھ دینے پر جو اس پر سختی ہے، جو اس پر مذمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس کا بیان۔ کہتے ہیں مخرمہ روایت کرنے والے سے، وہ کہتے ہیں سمعت محمود ابن لبید، میں نے محمود ابن لبید سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے اپنی بیگم کو ایک موقع پر 3 طلاقیں دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، اللہ کی دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے۔ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، اللہ کی کتاب کے ساتھ تم کھیل کر رہے ہو، یعنی قرآن کا جو حکم موجود ہے اس میں تم تبدیلی کر رہے ہو اپنی جانب سے۔ تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم یہ ایک ساتھ ہی 3 الفاظ کہہ دو؟ یہ کس نے تمہیں اختیار دیا ہوا ہے؟ حتی قام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں۔ یہ قرآن یعنی اتنا سخت اس کو سمجھا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بھائی یعنی میرے ہوتے ہوئے ایسا کام تم کر رہے، اتنی شدت والا عمل تھا۔ اور آج ہمارے ہاں مولوی صاحبان جناب دیے، ٹھیک ہے جناب، کوئی غصہ ان کو نہیں آتا، کوئی سختی اس پر نہیں کرتے، کوئی اس کے اوپر یہ نافذ نہیں کرتے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، بس لکھ دیتے ہیں فتویٰ، ہاں ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ مولانا وحید الزماں صاحب سلفی عالم ہیں، انہوں نے سنن ابن ماجہ کا حاشیہ لکھا ہے، کتاب الطلاق صفحہ نمبر 93، مطبوعہ اسلامی کتب خانہ فضل الہی مارکیٹ، یہ اس کا چھاپا ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا، جو اوروں پر حجت نہیں ہو سکتا، کہ انہوں نے جو سنت رسول ہے اس کو آگے جا کر اس میں اپنا اجتہاد کیا، یہ اوروں پر حجت نہیں ہے، خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صدیق کا فتویٰ ان کے اجتہاد سے رد نہیں ہو سکتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی کوئی علمی کوئی مقام تو نہیں ہے نا، جو آپ نے سنت جاری کی اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو برقرار رکھا ہے، تو حضرت عمر نے اس میں تبدیلی کی، لہٰذا اس پر یہ کسی اور پر حجت نہیں ہے۔ اس پر آپ دیکھیں تو سلفی عالم دین ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر تفصیلاً بحث کی ہے جلد نمبر 2 میں، اور تمام روایات کو انہوں نے ذکر کیا، پھر ان کے جوابات دیے ہیں، اور کہ جو لوگ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہو جاتی ہیں ان کا رد کیا ہے بڑے تفصیل کے ساتھ۔ اور اہل البیت علیہ السلام کا جو موقف ہے، جو ان کا مسئلہ ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں، وہ 3 نہیں ہوتی، یعنی بیگم نکاح سے نکلتی نہیں ہے۔ اہل البیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ہم نے اگر دین اہل البیت سے لیا ہوتا تو اسلام کتنی آسانی پیدا کرتا ہے ہمارے لیے، کتنا رحمت ہے، کتنی شفقت ہے قرآن میں، اسلام میں، جو ہم نے چھوڑ دی۔ ہم نے اپنے اوپر خود ہی یہودیوں کی طرح اپنے اوپر سختی مسلط کی ہوئی، 3 ہے، اچھا 3 ہو گئی۔ اہل البیت کہہ رہے نہیں، اسی لیے ابن تیمیہ انہوں نے اہل البیت کے اسی موقف کو لیا ہے، امام علی علیہ السلام کے موقف کو لیا، اہل البیت علیہ السلام کی قول کو لیا ہے۔ اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ زاد المعاد کے اندر اس پر بحث کی اور گفتگو کی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب صرف کسی ایک مکتب کا ہو، ہمارے ہاں سلفیہ اور اہل حدیث احباب اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق و ثلاث وہ ایک ہی ہوتا ہے، سنت پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور شیعہ لوگ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ہمارے ہاں اہل سنت میں جو نوجوان اس سے گھبرا جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا 3 طلاقیں بالکل وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں، وہ 3 نہیں ہوتی، بیگم نکاح سے نہیں نکلتی ہے، وہ ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد 2 طلاقیں مزید اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار بچا ہوا ہے، اور وہ رجوع کر لے، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں گھر جو اجڑ رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ اجڑ رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو فتوے دیے جاتے ہیں جناب ہاں ہو جاتی ہے، سنت کے برخلاف فتوے ہیں نا، سنت کے برخلاف۔ سنت موجود ہے، اگر ہم یہ کہہ سکتے تھے جناب اگر سنت نہیں ہے
ایک مسئلہ قرآن میں بیان نہ ہوتا یا سنت میں بیان نہ ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے یہ بیان نہیں ہے، لہٰذا مجتہدین نے اجتہاد کیا اور ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نے ایک واضح طور پر حکم بیان کر دیا ہے، مسئلہ بیان کر دیا، پھر میں اور آپ، شما اور فلاں اور اللہ وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، کسی کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اچھا، سنن دارمی کے اندر ایک روایت ہے 449 نمبر کی، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تورات کا ایک نسخہ لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔ وہ جو پڑھتے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر مائیں روئیں، تمہارے اوپر تمہاری ماں روئے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی آج آ جائیں، روایت کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ ومن غضب رسولہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد نبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے تو حضرت عمر نے فوراً کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کو رب مانتے ہوئے راضی ہوں، اسلام کو دین مانتے ہوئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتی ہوئے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی، اگر موسیٰ تمہارے سامنے آ جائے اور تم نے ان کی پیروی کر لی اور مجھے چھوڑ دیا، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، ولو کان حیا وادرک نبوتی لاتبعنی، اگر وہ زندہ ہوں اور میری نبوت کو پائیں تو بھی میری پیروی کریں گے، میری پیروی کریں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات المصابیح کے جو ہمارے ہاں اردو ترجمہ ہے اس میں لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جسے زبیر علیزئی صاحب نے، لیکن مشکات المصابیح کی تحقیق جو البانی نے کی ہے انہوں نے اس کو حسن کہا ہے اس کی دیگر شواہد کی وجہ سے۔ بہرحال یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اس سے استدلال یہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کا کوئی اجتہاد وہ قابل قبول نہیں ہے، کہ آپ کی سنت میں واضح اگر ایک حکم موجود ہو، آپ کا فرمان موجود ہو اور کوئی دوسرا شخص کہے کہ نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں اور میرے نزدیک یہ چیز ہے، یہ بالکل یہ قرآن کی مخالفت ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے اور رسول اللہ کی مخالفت ہے، اس کی بالکل اجازت موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہوں یوں کرنا ہے یا یوں کرو اور کوئی شخص کہے کہ نہیں یوں نہیں کیا جا سکتا، ہم نے یوں کرنا ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے، اس پہ ہم نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، ہم نے صرف ماننا ہے، خواہ کوئی بھی ہو وہ مانے گا، وہ اس کا کام ہے کہ وہ اطاعت کرے، اطاعت مطلقہ، رسول کی اطاعت مطلقہ یہ واجب ہے امتی کے اوپر، گفتگو نہیں ہو سکتی، آگے سوال جواب نہیں ہو سکتا۔ ہاں بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس مقام کے اوپر وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ محبت کا مقام ہے، مزید اطاعت اگر اس میں ہوتی ہو، مزید اطاعت، لیکن جہاں پر کوئی مخالفت کا واضح حکم ہو اور اس میں مخالفت کی جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ 3 طلاقیں وہ ایک شمار ہوتی ہیں، نہ کہ 3 شمار ہوتی ہیں، اور جو ہمارے ہاں دیگر فقہا کا جو موقف ہے یہ ان کا اجتہاد ہے، ان کا ذاتی اجتہاد ہے، نہ کہ یہ قرآن و سنت کا کوئی حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔